الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أنا أجزى به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمي الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 1441 ہجری کا ماہ مبارک رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ 2020 مئی کے مہینے کی پہلی تاریخ اس ماہ مبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے ہمارے ہاں۔
بعض ملکوں میں پہلا ہے، ہمارے ہاں دوسرا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے جتنا یہ ماہ مبارک گزر گیا اللہ اسے قبول کر لے، اور جتنا باقی ہے اپنی پوری آب و تاب شان کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ، قدر و منزلت کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت سارے دنوں سے اس دنیا میں آئی ہوئی وبا جو کرونا کے نام کی صورت میں آئی ہے، جمعہ کے خطبات تقریباً پورے عالم میں بند ہیں، مختصر سا عربی خطبہ اور مختصر سی نماز پوری دنیا میں ادا کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک پوری دنیا کے انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو اس بلا سے اور اس مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کے دوسرے سپارے سے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج اس ماہ مبارک اور اس ماہ مبارک میں فرض ہونے والا روزہ، یہ دو چیزیں ہیں، ایک ماہ مبارک ہے اور ایک اس کا روزہ ہے۔ پہلی بات تو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اس کو صرف رمضان نہیں کہنا، اسے ماہ مبارک کہیے، رمضان المبارک کہیے، مہینہ رمضان کا کہیے یا رمضان کا مہینہ کہیے، اس لیے کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہی گناہوں کو جلانے والا ہے۔ شروع ہوتا ہے تو گناہوں کو جلانا شروع کرتا ہے بندے کے، آخر تک گناہوں کے ڈھیر کو جلا کر اللہ کے بندے کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور وہ بندہ دربار خداوندی سے بخشش پا لیتا ہے۔ ماہ مبارک جسے رمضان المبارک کا نام دیا گیا، اور میں نے پہلے بھی ایک درس میں عرض کیا تھا کہ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اسی دن ہی اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے بنا دیے تھے۔ پھر اسی سے ساری قوموں نے ادھار لے کر اپنی اپنی زندگیوں کے کیلنڈر بنائے، تو انہوں نے بھی کیلنڈر میں 12 مہینے رکھے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ ہی نے ہفتے میں 7 دن رکھے، تو دنیا کی دوسری قوموں نے بھی اپنے ہفتے کے وہی دن رکھے جو اللہ کی طرف سے منتخب ہوئے۔ گویا کہ ساری قومیں ہماری بات چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی نقل کرتی ہیں، اور ہمیں بھی حکم ہے
کہ تمہارا پورا دین تمہارے لیے نقل کر دیا گیا ہے اور تم نے نقل کرنا ہے۔ اس دین میں جتنی کوئی نقل کرتا چلا جائے گا اتنا ہی کامیاب ہو جائے گا۔ حالانکہ دنیا کے ہر کام میں نقل جرم ہے، آپ کسی چیز کی نقل بنائیں قانوناً جرم ہے، لیکن صدقے جاؤں اپنے اللہ کے کہ ہمارے دین میں بندے کے لیے دار و مدار ہی نقل پہ رکھا ہے۔ اور نقل بھی کس کی کرنی ہے؟ کہ جس کی نقل اصل ہے، تمہارے لیے نقل ہے، لیکن جس کی نقل تم نے کرنی ہے اس کی نقل پوری کی پوری اصل ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ہر چیز اللہ کی طرف سے یعنی آسمان سے آتی ہے۔ ہم نے نقل کرنا ہے اور ہماری کامیابی نقل کے اندر ہی رکھی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اس نقل کی توفیق دے دے، آمین کہہ دیں۔ یہاں عقل کا کام نہیں ہوتا، بے شک پورا دین عقل کے مطابق بھی ہے، لیکن جو عقل کی پگڈنڈیوں کو دین میں استعمال کرتا ہے آخر وہ آگے جا کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ نقل کرنی ہے۔ یہ ماہ مبارک بھی پورا فجر سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر فجر تک پورے کا پورا نقل ہے۔ کس کی؟ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، صحابہ کرام سے آگے لینے والے تابعین کی، پھر تبع تابعین کی، پھر ائمہ مجتہدین کی، پھر علماء کی۔ یہ جو کہیں کہیں ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ اور اس کا رسول بس، تو بھائی اللہ کے رسول سے جو لینے والے ہیں ہم نے تو ان سے لینا ہے۔ اگر ہم درمیان سے انہی کو نکال دیں تو اللہ کے رسول سے لے گا کون؟ لینے والا کون؟ اور اگر کوئی کہتا ہے حدیث کی کتابیں تو ان کو لکھنے والے کون؟ اور پھر اس کے اندر روایات کرنے والے کون؟ حدیثوں کو بیان کرنے والے کون؟ یہ ایک سلسلہ ہے اور ہم اس سلسلے سے کٹتے ہیں تو گمراہی میں جا پڑتے ہیں۔ اس زمانے میں بلکہ پہلے بھی جو بندہ گمراہ ہوا اس کی اگر تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اس لین سے کٹا ہے، وہ اس شجرے سے کٹا ہے جو ہمارے دین کا پہلا سبق ہے، نقل کرتے جاؤ، نقل کرتے جاؤ، نقل کرتے جاؤ، نقل کرتے جاؤ۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس سے کٹیں گے تو گمراہی آئے گی۔ یہ ہمارے دین نے راہیں بنائی ہیں۔ خیر، اس ماہ مبارک کو رمضان المبارک کا نام بھی میرے اللہ نے دیا، اس لیے کہ قرآن میں ہے، اور میرا اللہ جب سے ہے اس وقت سے اللہ کا قرآن ہے، جب سے اللہ ہے اللہ کا کلام ہے، جب تک اللہ ہے اللہ کا کلام ہے، جب سے اللہ ہے اللہ کا کلام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کو نام دینے والا بھی میرا اللہ ہے، اور کبھی کبھی اللہ
اپنا نام بھی کسی کو دے دیتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ پاک اپنی صفات بھی بندوں کو بھی دے دیتا ہے، کسی اور مخلوق کو بھی دے دیتا ہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے۔ آئیے اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب ہے، یہ اللہ کا بیان ہے، اللہ کی تقریر ہے، اللہ کی نصیحت ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، یہ روزے کی فرضیت ہے۔ میں اور آپ روزے کو نہ جانے کیا ہے، لیکن خطاب کرنے والا وہ جانتا ہے روزہ کیا ہے، اسی لیے وہ اس کو فرض کے طور پر، حکم کے طور پر ارشاد فرمانا ہے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو میری امت ہمیشہ دعا کرے کہ قیامت تک ہمیشہ رمضان المبارک ہو، صرف پورا سال نہیں، ہمیشہ کے لیے یہی ہو، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں، دینے والا جانتا ہے میں کیا دے رہا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے کہ صرف تمہیں نہیں دے رہا ہوں، بلکہ تمہارے بڑے جو تم سے پہلے گزرے، میں نے ان کو بھی یہ تحفہ، یہ ہدیہ، یہ چیز دی تھی۔ پھر ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے کی حقیقت ہے، روزے کا نتیجہ ہے کہ روزے سے ملتا کیا ہے اور اس سے تم کیا بن جاؤ گے، تم کیا حاصل کر لو گے۔ پھر ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ مدت ہے اس مہینے کی، عمر ہے اس مہینے کی، گنتی کے دن ہیں۔ اگر اللہ پاک اس کی مدت 2 مہینے رکھ دیتے تو شاید ہم میں سے کوئی ہوتا جو منزل تک پہنچ پاتا، اور اگر 10-15 دن ہوتا تو ہمیں اس کی قدر، اس کا احساس ہی نہ ہوتا۔ 1 مہینہ دے کر دونوں چیزیں ہمیں عطا فرمائیں کہ 15 دن تک، 10-12 دن تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ پرانی طاقت جسم میں چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر 15 دن کے بعد روزہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، اپنی حقیقت دکھاتا ہے کہ میں کیا ہوں، وہ سردی کا ہو یا گرمی کا ہو۔ پھر جا کر پرانی طاقتیں اور قوتیں جب ماند پڑ جاتی ہیں، پھر احساس ہوتا ہے، اور جب احساس ہوتا ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ باقی ہر مہینہ بڑا مشکل گزرتا ہے، لیکن روزے دار کے لیے، جو اس کو جانتا ہے، اس کے لیے ایسے گزر جاتا ہے، گنتے گنتے گزر جاتا ہے۔ ہاں، جو روزے کی قدر سے واقف نہیں، جو اس ماہ مبارک کی قدر سے واقف نہیں، اس کے لیے تو یہ سال کے برابر ہوتا ہے، اور جو اس کی قدر سے واقف ہے اس کے لیے یہ گنتی کی چیز ہے، گنتے گزر جاتا ہے۔
فمن کان منکم مریضا، یہ آگے پھر روزے کے مسائل ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا شہر رمضان، جس مہینے میں روزے ہیں اس مہینے کا نام کیا؟ نام بھی اللہ دے رہے ہیں. پھر آگے روزے کے مسائل بیان کیے. پھر درمیان میں ایک آیت ایسی آ گئی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ساری دنیا کی دولتوں کا ڈھیر ایک طرف اور بندہ مومن کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت ایک طرف. دولتیں ہیچ ہیں، بیکار ہیں. جو اصل دولت ملتی ہے کہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعان، وہ تمہاری دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے اور پورا کرتا ہے جب تم اس سے دعا مانگتے ہو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ سارے اس دعا مانگنے والے، اس بندہ مومن، اس روزے رکھنے والے اور اس ماہ مبارک کی قدر کرنے والے کے لیے انعامات ہیں. پھر آگے روزے کے مسائل. آئیے پھر اسی ابتدا میں آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میرے گھر میں، میرے مکان میں، میرے دل میں، میرے وجود میں یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو رکھنے کی جگہ کوئی نہیں. کہ میرا اللہ مجھے خطاب کر رہا ہے، میرے سے بات کر رہا ہے بذریعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اور بات بھی ایسی کر رہا ہے پیار کی، محبت کی، کہ مجھے میرے اصلی نام سے، حالانکہ وہ میرا اصلی بھی کیا ہے کہ اس کا دیا ہوا ہدیہ اور تحفہ ہے جسے ایمان کہا جاتا ہے. خزانہ قدرت میں بندے کے لیے سب سے بڑا انعام وہ ایمان. ایک بندے کو اللہ پاک بلڈنگیں دے دے، زمینیں دے دے، دولتوں کے ڈھیر دے دے، سونے کی اسے ہوائی جہاز دے دے، سونے کی اسے گاڑیاں دے دے، لیکن ایمان نہ دے، وہ دنیا کا سب سے یتیم اور مسکین آدمی ہے. اس لیے کہ یہ دولت اڑتی ہوئی چڑیا ہے. کل کوئی اسٹاک مارکیٹ گر گئی، یا جیسے آج کرونا نے دنیا کو تباہ و برباد کر دیا، تو تختوں پہ بیٹھنے والے تختے پہ آ گئے، سفید پوشی کا بھرم ٹوٹ گیا، دھندے بند اور کاروبار بند ہو گئے، ملکوں کے ملک چپلپ ہو گئے، بینک کرپٹ ہو گئے. اس لیے کہ یہ اڑتی ہوئی چڑیا ہے. آج کس کی ہتھیلی پہ، کل کس کی ہتھیلی پہ، پرسوں کس کی ہتھیلی پہ. یہ ہتھیلی پہ جمنے والی سرسوں ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ تھالی کا بینگن ہے، لڑکتی ہی رہتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے. اور ایک بندہ جو نان شبینہ کا بھی محتاج ہے، پہننے کے لیے اس کے پاس کپڑے بھی نہیں، لیکن ایمان کی دولت رکھتا ہے، ایمان کی دولت رکھتا ہے. یہ سب سے بڑا دولت مند ہے، یہ سب سے بڑا دولت مند ہے. اس لیے کہ ایمان خزانہ قدرت کا سب سے بڑا تحفہ ہے، جو وہ کسی کو دیتا اور اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے.
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ایمان کا خزانہ اس نے اپنے ہاتھ میں اور اپنے پاس رکھا، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا، نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ زبان دیکھتا ہے، نہ ملک اور وطن دیکھتا ہے، نہ چال اور ڈھال کو دیکھتا ہے، نہ خاندان، قوم اور قبیلے کو دیکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں ایک قسمت والا، مقدر والا ایسا بھی پیدا کیا کہ جس کو ہدایت اور ایمان خود بھی وہ دینا چاہتا ہے، جس کے خزانے کا انعام ہے، چاہنے کے باوجود اپنے محبوب سے کہتا ہے تو دعا مانگ، تو اس کے لیے ایمان مانگ، تو میرے خزانے سے اس کے لیے یہ تحفہ مانگ، تو مانگ، تاکہ اس کے ایمان کو 4 چاند اور لگ جائیں، ایک میں دینے والا، دوسرا تو مانگ کے دلانے والا، اور جس کے لیے تو مانگے گا میں اس کا نام بھی تجھے بتا دیتا ہوں میرا محبوب۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آدمی آئے، آدم کی اولاد آئی، میں نے کسی کو یہ مقام نہیں دیا، صرف اسی ایک کو دیتا ہوں، باقی ساری دنیا تیرے پاس چل کے کلمہ لینے آئے، تیرے پاس چل کے ایمان لینے آئے، میں ایمان کا بیج تو ان کے اندر ڈال دوں گا، لیکن ملے گا تیرے واسطے سے، ملے گا تیرے وسیلے سے، اس لیے کہ اس بوٹے کو پانی دینے والا تو ہوگا، پانی دینے والا تجھے بناؤں گا، مالی تجھے بناؤں گا، نگہبان تجھے بناؤں گا، خیال رکھنے والا تجھے بناؤں گا، بیج ڈالنا میرا کام ہوگا۔ حضرت میاں صاحب فرماندے نے نا، مالی دا کم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا، او لاوے یا نہ لاوے۔ اے میرا محبوب، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کا دن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی دنوں میں مجھ پر درود پڑھو گے، اللہ پاک نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، سبز رنگ کی تھیلیاں لے کے گھومتے ہیں، جیسے ہی تم نے درود پڑھا تھیلے کے اندر بند ہو گیا، وہ میرے دربار میں آ کے پہنچا، لیکن جمعے والے دن تم نے میرے اوپر درود و سلام پڑھا، کوئی فرشتہ تھیلی لے کے نہیں، کوئی گھومنے والا نہیں، بلکہ اللہ پاک ڈائریکٹ ہواؤں کو حکم دے دیتا ہے اس سے لے کر میرے محبوب کے دربار میں، میرے محبوب کی خدمت میں پہنچا دو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈائریکٹ پہنچتا ہے۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ، فرمایا باقی دنوں میں ایک بار درود پڑھو گے اللہ پاک 10 درجے عطا کر دے گا، 10 انعام دے دے گا، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 نیکیاں کھاتے میں لکھی جائیں گی۔ لیکن اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ایک بار درود پڑھو گے اللہ پاک 70 درجے بلند کر دے گا، اور صرف 70 نہیں بلکہ قرآن تو کہتا ہے اللہ پاک حد سے بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ
یجعلہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ اے میرا محبوب تو ہاتھ اٹھا، ایک بندے کے لیے تو ایمان مانگ۔ اللہ جی وہ کون؟ فرمایا وہ جسے آج تو دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے، لیکن میں جب ایمان تیری دعا مانگی ہوئی سے اسے دے دوں گا۔ بوٹا تو میں لگاؤں گا، مالی تو ہوگا، پانی دینے والا تو ہوگا، بھر بھر مشکاں ڈالنے والا تو ہوگا، گوڈیاں کبھی میں کروں گا، گوڈیاں کبھی تو کرے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا اسے فاروق اعظم کا لقب آسمانوں سے دے دیا جائے گا۔ وہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ جہاں جائے گا شیطان راستے چھوڑ دے گا، شیطان دور بھاگ جائے گا۔ اللہ زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیج میرا اللہ ڈالتا ہے، انک لا تہدی من احببت۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جب قرآن کی یہ آیت اتری، سیدنا بلال حبشی، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس آیت کو سنتے ہیں پرندے کی طرح، ہوائی جہاز کی طرح ایسے بازو کر کے اڑتے پھر رہے ہیں۔ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں بلال تجھے آج کیا ہو گیا؟ تو دیوانہ ہو گیا ہے، پرندوں کی طرح اڑنے لگ گیا ہے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں میں کالے رنگ والا بلال آج کتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، اور میرے اڑنے کا سبب بھی یہی خوشی ہے کہ اگر ایمان کا خزانہ میرے اللہ کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو میرے جیسے کالے رنگ والے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کون کر دیتا؟ پھر بابا ہر کوئی اپنوں کو دیتا، کہیں گورے دیکھے جاتے، کہیں قریشی دیکھے جاتے، کہیں ہاشمی دیکھے جاتے، کہیں سید دیکھے جاتے، کہیں مکے والے دیکھے جاتے، کہیں مدینے والے دیکھے جاتے، کہیں پاکستان والوں کا نام بھی نہ ہوتا، ہندوستان والوں کا نام بھی نہ ہوتا، افریقہ امریکہ والوں کا نام بھی نہ ہوتا، یورپ والوں کا نام نہ ہوتا، چین، ہانگ کانگ، ملیشیا، انڈونیشیا والوں کا نام نہ ہوتا، پھر مدینے میں رہتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس آیت کی برکتوں سے کہ خزانے اس نے ایمان کے اپنے پاس رکھے ہیں، میرے جیسے کالے رنگ والے بلال کو بھی لا الہ الا اللہ اس نے اپنی پہچان دے دی، اس نے اپنا نام دے دیا، اس نے اتنا بڑا انعام کالے رنگ والے بلال کی جھولی میں بھی ڈال دیا۔ یا ایھا الذین آمنو، سننے والے دوستو میری اس بات کو ذرا توجہ سے سننا اور سمجھنا۔ جب ایمان کا جملہ بولا گیا، اس امت میں سب سے بڑا ایمان والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، علی المرتضیٰ، یہ صحابہ کرام کی جماعت، پھر اسی ایمان والے کی جماعت 1400 سال چلتی رہی، جس میں امام بخاری بھی آ گئے، جس میں امام ابو حنیفہ بھی آ گئے، جس میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی آ گئے، جس میں جنید بغدادی بھی آ گئے، جس میں خواجہ جنید بغدادی بھی آ گئے، جس میں شاہ نقشبند بھی آ گئے، جس میں خواجہ معین الدین اجمیری بھی آ گئے، جس میں حضرت علی حجویری بھی آ گئے، جس میں سارے اولیاء آ گئے، علماء آ گئے۔ اسی صف میں چلتے چلتے میں اور آپ گنہگار بھی کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ اصول شریعت کا یہ ہے کہ صف میں جب کھڑے ہوتے ہیں پھر تمیز کوئی نہیں رہتی، بڑا پہلی صف میں کھڑا ہو، چھوٹا دوسری صف میں چلا جائے، پہلے
پیسے والا پہلی صف میں آئے، غریب پیچھے کھڑا ہو جائے، اچھے کپڑوں والا پہلی صف میں آئے، برے کپڑے والا، میلے کپڑے والا پیچھے چلا جائے، نا 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 نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایمان کی جب اللہ پاک صفیں بنا رہے تھے، اور قیامت والے دن بھی میرے محبوب کی امت کی صفیں بنیں گی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ صفیں میری امت کی ہوں گی۔ بعض نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا، بعض نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ ایک دو امتی ہوں گے، بعض نبی ایسے آئیں گے جو 10-20 امتی لے کے آئیں گے۔ میری امت اتنی بڑی ہوگی کہ قیامت کے دن 100 صفیں اگر امتوں کی جنت میں جمع کر لی جائیں تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80 یا 90 صفیں یا 110 کہہ لو، بعض مفسرین علماء نے لکھا ہے، تو 100 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور وہ صفیں بھی اتنی بڑی ہوں گی کہ ایک گھوڑے والا گھوڑے پہ بیٹھ کر گھوڑا دوڑانا شروع کر دے، 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو گھوڑا تھک ہار جائے گا 500 سال کے سفر کے بعد، لیکن میری امت کی صفیں ختم نہیں ہوں گی، نہیں ختم ہوں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ حضرت عمر سے حدیث ملتی ہے، ایک آدمی آنے والا مسجد نبی میں آتا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہایا دھویا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی اس کو مدینے میں دیکھا نہیں، مسافر وہ لگتا نہیں، اس لیے کہ کپڑے بہترین دھلے ہوئے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا جیسے ابھی غسل کر کے آیا، آتا ہے مسجد نبی میں، ہم سارے حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو ہٹاتا ہوا ہٹو ہٹو ہٹو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوڈے پہ گوڈا رکھ دیتا ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو درمیان میں روکتا ہے، پوچھتا ہے مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صیام رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ اسلام ہے۔ سن کر کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان یہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ سارے ایک دفعہ پھر پڑھ لو آمنت باللہ، ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کبھی ایمان کے باغوں سے تمہارا گزر ہو جائے تو کبھی کبھی چر لیا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیسے تازہ ہوتا ہے؟ کہا فرمایا کبھی کبھی ایمانیات کا تازہ تذکرہ کر لیا کرو۔ ایمانیات کیا ہیں؟ اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس سے ایمان کو تم چر لیتے ہو، تمہارے اندر گھاس طاقت قوت کھانا پینا آ جاتا ہے۔
ایمان کا تذکرہ کر لیا کرو، گھروں میں بیٹھ کر صبح بچوں سے کہو ایمان سنا دو، شام کو بیٹھو ایمان سنا دو، جتنا سناتے رہو گے، جتنا سنتے رہو گے، جتنا کرتے رہو گے، اتنا ہی ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ میں نے کل کے درس میں کہا تھا محبت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ محبت کے پیدا ہونے کے دو ذریعے ہیں، ایک محبت ہے بات کرنا، ایک ہے دیکھنا، یا دیکھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے یا باتیں کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارے اندر سے ایمان کی محبت کیوں نکلی جا رہی ہے؟ ایمان کے تذکرے نہیں، ایمان کی باتیں نہیں، ممبر پہ بھی فرقے ہیں، محراب میں بھی فرقے ہیں، مسجدوں میں بھی فرقے ہیں، پارٹیاں بازیاں بن گئیں، مسجدیں تقسیم ہو گئیں، ممبر تقسیم ہو گئے، عالم تقسیم ہو گئے، پیر فقیر بھی تقسیم ہو گئے، ہر ایک نے ہر ایک کو بانٹ کے رکھ لیا، جبکہ میرا دین ایک، ممبر ایک، مصلی ایک۔ ممبر رسول، مصلی کیا؟ مصلی رسول، امام کیا؟ وارث رسول۔ آج وارث رسول بھی تفرقوں میں بٹ گئے، امت کے ٹکڑے کر دیے، پھر وہ وارث نہ رہے، وارث نہ رہے۔ ممبر لکڑی کا تو بن گیا، کرسیوں کو تو بن گیا، سونے چاندی کے تو بن گئے، لیکن ممبر حقیقت سے خالی ہو گیا۔ مصلی عالی شان بن گئے، کوئی ترکی کا بنا آ گیا، کوئی ایران کا بنا آ گیا، کوئی سعودی عرب کا بنا آ گیا، کوئی پاکستان کا بنا آ گیا، کوئی موٹا آ گیا، کوئی پتلا آ گیا، آج کل تو گدوں والے بن کے آ گئے۔ آرام سے نماز پڑھو، سبحان اللہ، آرام ہی آرام، دنیا ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، دین بھی آسان والا، قرآن بھی آسانی والا، شریعت بھی آسانی والی۔ بابا ہر کوئی آسانیاں ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو جا کے بلال سے پوچھو ایمان کیا ہے، جس کے پیروں میں میخیں ٹھوکی گئیں، گرم گرم پتھروں پہ جسے گھسیٹا گیا، تپتی ہوئی دھوپ میں جسے ریت پہ لٹا دیا گیا اور کہا گیا انکار کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، جلنا قبول کر لیا ہے، پیروں میں گھسیٹا گیا رسے ڈال کر، وہ گھسیٹا جانا تو قبول کر لیا ہے، لیکن ایمان کی قیمت کا سودا نہیں کیا۔ سمیہ سے جا کے پوچھو، جسم کے 2 ٹکڑے کرا دیے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوا۔ آپ اور میں چونکہ ایمان سے واقف نہیں، مفت میں مل گیا ہے، مفت میں مل گیا ہے۔ اماں کے گھر میں پیدا ہوئے جو کلمہ پڑھنے والی تھی، سمجھتی وہ بھی کچھ نہیں تھی، اس نے بھی ہمیں کلمہ سکھا دیا، ہم نے سیکھ لیا، کسی نے کچھ بتایا سن لیا، نہ سنا، مسجد کی طرف آنا جانا چھوڑ دیا، ایمان کی مجلسیں ختم ہو گئیں، ایمان کی محفلیں ختم ہو گئیں۔ آج محفلیں کس چیز کی؟ آج مجلسیں سیاست کے بازار تو گرم ہو گئے لیکن ایمان کے بازار ٹھنڈے پڑ گئے، ایمان کے بازار ٹھنڈے پڑ گئے۔ شکر ہے میرے اللہ کا، وہ سال کے بعد ایک یہ مہینہ ہمیں عطا کرتا ہے جس کا نام رمضان المبارک بھی خود رکھتا ہے۔ اس میں ایمان کے چولہے، ایمان کے چولہے، ایمان کی مجلسیں، ایمان کی محفلیں تھوڑی تھوڑی گرم ہو جاتی ہیں، لیکن اس سال تو اس کرونا نے ان مجلسوں پر بھی اوس ڈال دی، ہر کوئی گھروں میں بیٹھ گیا، مسجدیں نمازیوں کو پکارنے والی پکار رہی ہیں، لیکن حکومتوں نے، اس بیماری نے دروازے بند کر دیے، دروازے بند کر دیے، ایمان کی محفلوں سے ہم محروم ہو گئے، ایمان کی مجلسوں سے ہم محروم ہو گئے۔ ایمان کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کا تحفہ ہے۔ روزہ کیا؟ یہ بھی تو اللہ کا تحفہ ہے۔ اس مہینے میں تحفے گنتے چلے جاؤ، ایمان اللہ کا تحفہ، روزہ اللہ کا تحفہ، قرآن اللہ کا ہدیہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انعام، کعبہ فتح مکہ ہوتا ہے،
ساری امت کے لیے قیامت تک کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر یہ انعام، سحری یہ انعام، افطاری یہ انعام ہے نا، اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری بھی عبادت بن جاتی ہے، افطاری بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اور اگلا انعام سنو، اگلا انعام سنو، فرمایا روزے والا دوپہر کو سوتا ہے، رات کو سوتا ہے، میں فرشتوں سے کہتا ہوں لکھ دو یہ سویا نہیں بلکہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ ذکر کر رہا ہے، یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کے سونے کو بھی عبادت لکھ دو۔ وضو کرنے گیا، ٹوائلٹ میں بیٹھا ہے، پیشاب پخانہ پلید چیزیں ہیں، فرمایا نا یہ روزے دار ہے، روزے کی حالت میں ادھر جانا بھی عبادت، سونا بھی عبادت۔ اور پھر اگلا انعام اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا روزے دار کے لیے بخشش کی دعا مانگو، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، سمندر کی مچھلیوں سے کہا روزے دار کے لیے دعا مانگو۔ اور پھر ایک اور انعام کا اعلان کیا، فرمایا شام کو روزے دار کے منہ سے خالی معدہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی سمیل ایسی اٹھتی ہے جسے لوگ برا سمجھتے ہیں، لوگ برا سمجھیں، لوگ اسے اچھا نہ سمجھیں، اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مشک و عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ اس کی سمیل پیاری لگتی ہے، زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اللہ کیا انعامات! یا ایھا الذین آمنوا، پہلا انعام، پہلا انعام، اگر وہ ہمیں ایمان والے لفظ سے بھی خطاب نہ کرتا، کہتا او کھوتو، او کتو، او فلانو، او فلانو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اللہ کی قسم ہے اس دولت کو بھی سر پہ رکھنے کے لیے ہمیں جگہ نہ ملتی، شکر ہے اس نے ہمیں کسی لفظ سے کسی نام سے تو پکارا ہے۔ ایک اللہ والا سینکڑوں سال سجدے میں پڑھ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے، سینکڑوں سال کے بعد ایک دن آواز آتی ہے او کتے تیری ساری عبادت برباد کر دی گئی۔ وہ اللہ والا جب سنتا ہے خوشی میں جھومنے لگ جاتا ہے۔ مریدین ساتھ بیٹھنے والے دوست احباب پوچھتے ہیں حضرت ادھر سے تو اتنا بڑا سخت اعلان آیا او کتے تیری ساری عبادت برباد کر دی گئی، بھلا کوئی کسی کو کتا کہہ دے لوگ تو ناراض ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بندوقیں نکل آتی ہیں، لاٹھیاں نکل آتی ہیں، دست و گریبان دنیا ہو جاتی ہے، کیوں اس نے مجھے کتا کہا، اس نے تو آپ کو کتا کہا۔ وہ کہنے لگے تم سمجھے نہیں، شکر ہے 300 سال تک میں نے اس کی آواز نہیں سنی، کبھی اس نے مجھے خطاب نہیں کیا کہ میں اس کی آواز کو سنتا، وہ میرے ساتھ باتیں کرتا، شکر ہے اس کا۔ آج اس نے اس نام سے بات چیت کی ابتدا تو کر لی ہے نا، گفتگو کی ابتدا تو کر لی ہے، میں تو اسی پہ خوشی سے جھوم رہا ہوں کہ اس نے مجھے کتا کہہ کے کم از کم پکارا تو ہے نا، یاد تو کیا ہے نا۔ معلوم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کے علم اور قدرت کی کتاب کے کسی صفحے کی کسی سطر میں میرا نام تو ہے، چاہے وہ کتوں میں ہے، اس لیے بھی کہ کتے بھی تو اسی کی مخلوق ہیں۔ آپ اور میں اس انعام کو رکھنے کی جگہ کوئی نہیں، کہاں رکھیں؟ تو رکھنے کی جگہ بھی وہ خود بتاتا ہے، دل تو تیرا چھوٹا سا 1 انچ بھی نہیں، لیکن یہ 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے، یہ 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے، میرے عرش میری کرسی سے بھی بڑا ہے۔ اللہ جی کیوں؟ یہ تو 1 انچ جگہ ہے، 7 زمین، 7 آسمان، سمندر دریا کتنے بڑے ہیں، یہ تو چھوٹا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ یہ میرا گھر ہے، میں جتنا بڑا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی جگہ میں جس میں میں آ جاؤں، جس میں مجھے جگہ مل جائے، جس میں میں بیٹھ جاؤں، وہ 7 آسمانوں سے بھی بڑی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایمان کی باتوں سے بڑھتا ہے، ایمان والے عمل سے بڑھتا ہے، یہ روزانہ تازہ ہوتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ننگا ہے، اس کو لباس تم نے پہنانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے حالات جہاں بیان کیے، ارشاد فرمایا 7ویں آسمان پر دادا ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھے فرمایا اپنی امت سے جا کے کہہ دینا جنت چٹھیل میدان ہے، جنت میں درخت تم نے لگانے ہیں، جنت میں نہریں تم نے چلانی ہیں، جنت میں لائٹیں تم نے لگانی ہیں، جنت میں پھول تم نے لگانے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا بابا وہ کیسے؟ فرمایا تم اللہ کا ذکر کرو گے، کہو اللہ، جنت میں درخت لگ جائے گا، جتنی بار اللہ کہو گے اتنے درخت لگتے چلے جائیں گے، جتنی بار سبحان اللہ کہو گے اتنے ہی جنت میں درخت لگتے جائیں گے، جتنی بار الحمدللہ کہو گے اتنی ہی بار جنت میں تمہارے لیے پھل پھول بوٹے لگا دیے جائیں گے، جتنا قرآن پڑھتے رہو گے جنت میں تمہارے لیے لائٹوں کا بندوبست ہوتا چلا جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر یوں بھی فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جب جنت میں جائے گا اپنی جنت میں لائٹیں دیکھے گا، روشنی دیکھے گا، کمکمے دیکھے گا، حیران ہوگا ایسے تو میں نے دنیا میں نہیں دیکھے، تو محبت میں آ کر آگے ہاتھ بڑھا کر اس لائٹ کو ہاتھ لگانا چاہے گا تو لائٹ کے اندر سے آواز آئے گی میں لائٹ نہیں بلکہ اللہ نے میں سورہ رحمان ہوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ نے مجھے لائٹوں کی صورت میں تیرے جنت کے محلات میں تیری جنت کی کوٹھیوں میں لگا دیا ہے تاکہ جنت کے اندر بھی قرآن کا نور تجھے ملتا رہے، قرآن کی روشنیاں ملتی رہیں۔ یہ قرآن والا مہینہ رمضان اللہ کا انعام، روزہ اللہ کا انعام، ایمان اللہ کا انعام، قرآن اللہ کا انعام، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ میں نے اگلے دن بھی درس سے کہا اس مہینے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں چلتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ وہ محمد جا رہا ہے، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جو عبداللہ کا بیٹا ہے، محمد ابن عبداللہ ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے۔ لیکن جب حضور غار حرا سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں غار حرا سے جب قرآن لے کے آئے پھر نسبتیں تبدیل ہو گئیں۔ اب مکے کی گلیوں میں دیکھنے والے کہتے ہیں یہ وہ محمد ہے جو محمد الرسول اللہ ہے۔ قرآن کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے، اللہ کا اتنا بڑا انعام کہ وہ رسول اللہ پاک نے، اپنا محبوب اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ پھر اس مہینے میں لیلۃ القدر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اس ایک رات میں ایک سجدہ ایک طرف، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ عبادت کرنے والے کے دروازے پر فرشتے سلام کرنے آتے ہیں، فرشتے مصافحہ کرنے آتے ہیں، فرشتے معانقہ کرنے آتے ہیں، فرشتے دعائیں دینے آتے ہیں، اور صرف فرشتے نہیں، فرمایا روزے دارو خوش ہو جاؤ تمہیں مبارک ہو کہ وہ فرشتہ جو میرے نبیوں کے دروازوں پہ آتا تھا، جو خاص طور پر میں نے اسی لیے پیدا کیا، جو میرے نبیوں کے پاس میری وحی لے کے جائے،
اب نبی تو آنا کوئی نہیں، میں نے اپنے محبوب پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہ خاتم النبیین، یہ رحمت للعالمین، یہ اولین و آخرین کے سردار، پہلوں کے بھی رسول، بعد میں آنے والوں کے بھی رسول۔ اب کوئی نبی اور رسول آنا نہیں، کسی بھی قسم کا نہیں آنا، کسی بھی قسم کا نہیں آنا۔ اس دنیا میں ہندو اتنا بڑا کافر نہیں جو نئے نبی کو ماننے والا کافر ہے، عیسائی اتنا بڑا کافر نہیں، یہودی اتنا بڑا کافر نہیں، بدھسٹ اتنا بڑا کافر نہیں، جتنا بڑا کافر وہ ہے جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی، آپ کی نبوت کا زمانہ ہوتے ہوئے، آپ کی رسالت کا سکہ جب چل رہا ہو تو کسی اور کو نبی مان لے، نا 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 نا، نبوت کا دروازہ بند، نبوت کا دروازہ بند۔ اب نبی تو آنا کوئی نہیں، لیکن اے میرے محبوب کی امتیو، اے ایمان والو، تم اتنی قسمت والے ہو کہ وہ جبریل جو نبیوں کے پاس وحی لے کر آتا تھا وہ تمہارے دروازے پہ آئے گا، تمہارے دروازے پہ آئے گا، تمہارے دروازے پہ آئے گا، تمہیں سلام کہے گا۔ پہلے آ کر نبیوں کو سلام کہتا تھا، سبحان اللہ، کبھی عائشہ کو سلام کہتا تھا، کبھی ختیجہ کو سلام کہتا تھا، کبھی میرے پاک نبی کو سلام کہتا ہے، کبھی صحابہ کا نام لے کر سلام کہتا ہے۔ یہ ایمان کی برکتوں سے آپ اور میں، جنہوں نے ایمان کی قدر کی، اس مہینے کی قدر کی، ان کے دروازوں پر، جن کے گھروں کے دروازے بھی کوئی نہیں، ٹوٹے پھوٹے، ان کے دروازوں پر بھی آ کر السلام علیکم تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ روزانہ پاکستان کے ٹائم 2:30 بجے دوپہر کو، اور یورپ کا ٹائم 10 ساڑھے 10 بجے صبح، ہانگ کانگ کا ٹائم 5:30 بجے شام، فلسفہ رمضان پر، برکات رمضان کے موضوع سے میرا درس روزانہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اس ماہ مبارک کی ساری رحمتیں جتنی بھی اللہ کے خزانے میں اس مہینے کی ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے اور ہم میں سے اللہ کسی کو بھی محروم نہ کرے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔